السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خط لے کر خراسان پہنچا۔ اس سفر کے دوران والی غزنی کے ذہن میں شیخ ابو الحسن خرقانی سے متعلق عجیب خیالات ابھر رہے تھے۔ وہ اس شخص کی ولایت کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جسے نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان نے شیخ کہہ کر پکارا تھا، اور جس کے بارے میں ایک مرد قلندر کا دعویٰ تھا کہ وہ عمرائے وقت کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ خراسان پہنچ کر سلطان محمود نے اپنے ایک مصاحب خاص کے ذریعے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خط ارسال کیا۔ غزنی کے مرد قلندر کا خط پڑھ کر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر آپ نے فوراً ہی والی غزنی کو اپنی مجلس میں طلب فرما لیا۔ شیخ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ والی غزنی سلطان محمود نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی، تجھے چاہیے تھا کہ 4 چیزوں کو سختی سے اختیار کرے: اول پرہیزگاری، دوم نماز باجماعت، سوم سخاوت، چہارم انصاف۔ اس کے بعد سلطان محمود نے عرض کیا، شیخ میرے حق میں دعا کیجیے۔ والی غزنی کی درخواست کے جواب میں حضرت شیخ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ اے اللہ تمام مؤمنین و مؤمنات کو ہدایت عطا فرما۔ والی غزنی نے دوبارہ عرض کیا، یہ تو عام دعا ہے، میرے لیے کوئی خاص دعا فرمائیے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے بڑے پرسوز لہجے میں فرمایا، تیری عاقبت محمود ہو۔ ابھی حضرت شیخ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے تھے کہ تمام لوگوں نے بآواز بلند آمین کہا۔ والی غزنی کو محسوس ہوا کہ خانقاہ کے در و دیوار سے ایک روشنی سی پھوٹنے لگی ہے۔ تمام فضا ایک عجیب سی خوشبو سے معطر ہو گئی ہے۔ کچھ دیر تک اس مجلس روحانی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کیا، میں سومنات پر لشکر کشی کرنا چاہتا ہوں۔ جنگی اعتبار سے یہ مشکل ترین معہد ہے، میری فتح و نصرت کے لیے دعا کیجیے۔ سومنات بت پرستوں کی سب سے مضبوط اور محفوظ جگہ ہے۔ شیخ نظام نے اسی مقصد خاص کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کے چہرے پر محبت کا ایک عجیب سا رنگ ابھر آیا۔ میرے بھائی بھی خوب ہیں۔ شیخ ابو الحسن خرقانی بڑے عالم جزم میں بول رہے تھے۔ نظام شاہ حالانکہ مخدوم ہیں لیکن پھر بھی خود کو خادم ہی کہتے ہیں۔ یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے تمہیں اس قدر طویل سفر اختیار کرنے کی زحمت کیوں دی؟ والی غزنی بچپن سے لے کر آج تک نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوتوں کا مشاہدہ کرتا رہا تھا، اس لیے وہ بھی حیران تھا کہ نظام شاہ نے اسے یہاں کیوں بھیجا۔ مجھے کیا خبر کہ نظام شاہ نے یہ حکم کیوں صادر کیا؟ والی غزنی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ایک مرد بزرگ ہی دوسرے مرد بزرگ کی گفتگو کے اسرار اور رموز سمجھ سکتا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر یکایک انتہائی غضبناک لہجے میں بولے، ایک پتھر کا بت کب تک محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسے تیری ہی ضرب سے ٹوٹ کر بکھرنا ہے۔ بت پرست سومنات کے گرد کتنی ہی آہنی دیواریں کھینچ دیں مگر اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ جلدی کر، سومنات تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تو آئے اور اس کے باطل وجود کو ریزہ ریزہ کرے۔ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کا چہرہ حالت جذب سے سرخ ہو گیا تھا اور اہل مجلس صاف محسوس کر رہے تھے کہ شیخ پر جذب کی شدید کیفیت طاری ہے۔ سومنات کی کیا مجال، ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی، بس اللہ کا نام باقی رہ جائے گا۔ پھر جب کچھ دیر بعد حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی حالت جذب ختم ہو گئی تو سلطان محمود نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی شیخ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی چند لمحوں تک اشرفیوں کی تھیلی کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے اپنے ایک خادم سے جو کی سوکھی روٹی منگا کر سلطان محمود کے سامنے رکھ دی، اسے کھاؤ،
سوکھ جانے کے باعث جو کی روٹی بہت سخت ہو گئی تھی۔ سلطان محمود نے بہت مشکل سے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا، مگر جب اسے کھانے کی کوشش کی تو وہ والی غزنی کے حلق میں اٹک گیا۔ کیا یہ روٹی تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتی؟ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے والی غزنی سے پوچھا۔ سلطان محمود نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا، ہاں شیخ، کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، جس طرح یہ سوکھی روٹی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اسی طرح تمہاری اشرفیوں سے ہماری زبان جل جاتی ہے اور ہم اس سنہری غذا کو ہضم نہیں کر سکتے۔ والی غزنی کو اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ اسے ہمارے سامنے سے اٹھا لو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم سیم و زر کو بہت پہلے طلاق دے چکے ہیں۔ والی غزنی بہت دیر تک بارگاہ شیخ میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر رخصت سے پہلے سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور درخواست کی، شیخ، مجھے اپنی کوئی نشانی عطا کیجئے کہ میں ہر وقت آپ کی قربت کو محسوس کر سکوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنی عبا اتار کر سلطان کو عنایت کر دی۔ پھر جب سلطان محمود رخصت ہونے کے لیے خانقاہ سے اٹھا تو اس بار حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بھی والی غزنی کی تعظیم میں اپنی نشیز سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ کا یہ طرز عمل دیکھ کر والی غزنی کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر اس نے صاحب ولایت سے عرض کیا، شیخ محترم، آخر یہ کیا راز ہے کہ جب میں خانقاہ میں داخل ہوا تھا تو آپ نے میری طرف ذرا توجہ نہیں کی تھی، لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں تو آپ میری خاطر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، جب تم مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے اس وقت دولت اور اقتدار کے نشے سے سرشار تھے اور کسی حد تک شہنشاہیت کے غرور و تکبر میں مبتلا تھے، مگر اب تم عاجزی اور انکسار کے ساتھ واپس جا رہے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے نزدیک سلطان محمود نہیں، نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب فرزند ہو، اس لیے مجھ پر تمہارا احترام واجب ہے۔ والی غزنی نے بے اختیار مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلطان محمود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر سلطان محمود حضرت شیخ کی مزید دعاؤں کے سائے میں غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ غزنی پہنچ کر جب سلطان محمود نے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، یہ شیخ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ غزنی کے ایک گداگر کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ واللہ شیخ ابو الحسن خرقانی صاحب ولایت ہیں، اور ایک صاحب ولایت اتنا ہی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ بہرحال تم خوش نصیب ہو کہ شیخ کی بارگاہ سے بامرال لوٹے اور اب نے خالی دامن کو اتنا بھر لیا کہ بالآخر چھلک اٹھا، اور اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ شیخ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ بس جلدی کرو اور شیخ کے ارشاد گرامی کو اپنے لیے نیک فعال سمجھو، سومنات تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پورے شہر میں ایک عجیب نشاط خیز ہنگامہ برپا تھا۔ والی غزنی کے اعلان کے بعد سپاہ گری کے فن سے آشنا عام باشندے بھی سلطانی لشکر میں قطار در قطار شامل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ محض چند روز میں ان فوجی رضاکاروں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ یہ سب کے سب شوق شہادت کے نشے سے سرشار تھے، اور ہر مجاہد اس عہد و پیمان کے ساتھ لشکر غزنی میں شامل ہوا تھا کہ یا تو سومنات کا باطل وجود فنا ہو جائے گا، یا پھر وہ اپنے ہی خون سے لبریز جام پی کر آغوش مرگ میں سو جائیں گے۔ رضاکار سپاہیوں کے علاوہ غزنی کے باقاعدہ فوجیوں کی تعداد 54,000 تھی۔ اس طرح صرف 84,000 مجاہدین اس محاذ جنگ کی طرف پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، جو تمام ہندوستانیوں کے نزدیک ان کی عزت و آبرو کا نازک ترین آبگینہ تھا، اور جسے شکست و ریگ سے بچانے کے لیے ہر ہندو جان دینے کا عہد کر چکا تھا۔ روانگی سے ایک دن پہلے رات کے ابتدائی حصے میں سلطان محمود نے اپنی معتمد کنیز شارکہ کو خط دے کر
نگار خانم کے پاس بھیجا۔ والی غزنی نے اپنے اس مکتوب میں نگار خانم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کل صبح سومناتھ کے اس محاذ کی طرف جا رہا ہوں جہاں کا ذرہ ذرہ میرے خون کا پیاسا ہے، اور ہر زیرو یہی چاہتا ہے کہ سلطان محمود باقی نہ رہے۔ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وقت کی دیوار کے پیچھے کون سا منظر پوشیدہ ہے۔ اسی طرح خود مجھے بھی خبر نہیں کہ میں فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹوں گا یا پھر دیار غیر میں پیوند خاک ہو جاؤں گا۔ اس لیے میری شدید خواہش ہے کہ تم قصر شاہی چلی آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت کی رفتار میری گرفت سے نکل جائے اور پھر میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے بھی قابل نہ رہوں۔ تمہیں زحمت اس لیے دے رہا ہوں کہ شیخ کی موجودگی کے باعث اپنے قدموں سے چل کر تمہارے مکان تک نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جاؤں تو ملاقات کی جرت نہیں کر سکتا کہ شیخ کی نگراں آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ ایسے سنگین لمحات میں تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ نگار خانم نے ایک بار کنیز شارقہ کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن وہ حکم سلطانی کے باعث اس مقام پر دوبارہ جانے کے لیے مجبور تھی۔ شارقہ کو اپنے مکان کے دروازے پر دیکھ کر آتش غضب سے نگار خانم کے دل و دماغ جل اٹھے، مگر جیسے ہی کنیز نے والی غزنی کا مکتوب آگے بڑھایا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کے ہونٹوں پر آہنی کفل پڑ گئے، اور اس نے شدید ناگواری کے عالم میں شارقہ کی ہاتھ سے محمود کا خط لے لیا۔ پھر شعلہ بار نظروں سے سلطان کی تحریر پڑھی، اور کنیز شارقہ کو خط واپس کرتے ہوئے بولی، اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ میرے پاس اس فضول کام کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں والی غزنی کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر نگار خانم نے دروازہ بند کر لیا۔ سلطان محمود کو یقین تھا کہ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے نگار خانم اس سے ملنے ضرور آئے گی، مگر جب کنیز شارقہ نے والی غزنی کو نگار خانم کا جواب منتقل کیا تو سلطان کا سرخ و شاداب چہرہ بجھ کر رہ گیا۔ کنیز شارقہ ایک کینہ پرور عورت تھی، اس لیے نگار خانم سے اپنی تذلیل کا انتقام لینے کے لیے والی غزنی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی ایک خطرناک کوشش کی۔ سلطان ذیشان نگار خانم ایک حاسدانہ فطرت رکھنے والی پست کردار عورت ہے۔ اگر میں با اختیار ہوتی تو حضور والا کی توہین کرنے والی اس ناہنجار عورت کے لیے ایسی دردناک سزا کا انتخاب کرتی کہ دیکھنے والے اس سزا کے تصور ہی سے برسوں لرزہ اندام رہتے، مگر کیا کروں کہ بس خاموش ہو جا۔ بزاز شارقہ، والی غزنی اتنی زور سے چیخا کہ خلوت گاہ سلطان کے بام و در لرز کر رہ گئے۔ سلطان کے غیظ و غضب کا یہ عالم دیکھ کر اسے خود اپنا بھیانک انجام قریب ترین نظر آنے لگا تھا۔ اس عیال لونڈی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر والی غزنی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور گڑ گڑانے لگی، عالی جا، کنیز کی لغزش زبان کو معاف فرما دیجئے کہ ان قدموں کے سوا اس کے لیے کہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ سلطان محمود کی زوردار ٹھوکر کنیز کے منہ پر پڑی اور شارقہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ ہم نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ والی غزنی اور نگار خانم کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سلطان محمود کے ہونٹوں سے پگھلی ہوئی آگ ٹپک رہی تھی۔ تیری غلیظ اور بے ادب زبان نے نگار خانم کے بارے میں جو کچھ کہا وہ سلطان غزنی کی ذات سے منسوب سمجھا جائے گا۔ تو یہی کہنا چاہتی ہے کہ تیرا سلطان حاسد طبیعت کا مالک ہے اور بہت پست کردار ہے۔ امان سلطان ذی حشم، امان۔ کنیز شارقہ اپنے خون آلود چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ رحم سلطان عالم، رحم۔ کنیز شارقہ نے ایک بار پھر انتہائی گداگرانہ لہجے میں والی غزنی کے کرم کو آواز دی تھی۔ اگر تو اس طرح ہمارے رحم کو نہ پکارتی تو ہم تجھے یہی حکم دیتے کہ تو نگار خانم کی شان میں گستاخی کرنے والی اپنی زبان کو اپنے ہی ہاتھ سے کاٹ کر ہمارے قدموں پر رکھ دے۔ بس ہماری آتش قہر کے بجھنے کی یہی ایک صورت تھی، مگر ہم کیا کریں کہ اپنے آداب کرم سے مجبور ہیں۔ اللہ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، اس لیے تجھے امان دیتے ہیں، لیکن اے لعنت زدہ ناشکر گزار اور بد نسل عورت، تو اسی وقت ہمارے حلقہ غلامی سے نکل جا اور اپنے اس کریہ المنظر چہرے کو غزنی کے کسی ویران گوشے میں گم کر دے۔
کنیز شارقہ لرزتے قدموں کے ساتھ خلوت سلطان سے نکل کر چلی گئی اور والی غزنی نگار خانم کے جارحانہ طرز تغافل کے سبب رات بھر ایک عجیب سے کرب میں مبتلا جاگتا رہا۔ دوسرے دن لشکری اسلام اس طرح غزنی سے روانہ ہوا کہ پورا شہر اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے دارالحکومت کی سرحدوں پر سمٹ آیا تھا۔ خود نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی سلطان محمود کو اس طرح الوداع کہنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ والی غزنی ایک عربی نسل گھوڑے کی پشت پر سوار تھا اور نظام شاہ اس کی لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے۔ پھر جب سلطان کا گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح دراز کر دیے جیسے آفات اور مصائب کا مارا ہوا کوئی بھکاری کسی صاحب ثروت انسان کے آگے اپنا دامن طلب پھیلا دے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلطان کی فتح و سلامتی کے لیے زیر لب دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اے عزیز و جلیل، اپنی عزت و جلال کے صدقے میں میرے بت شکن کی آبرو کی حفاظت فرما اور اسے دونوں جہانوں میں محمود بنا دے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر 10 شعبان 415 ہجری بمطابق ستمبر 1024 کو غزنی سے روانہ ہوا۔ پھر 84,000 سپاہیوں پر مشتمل یہ فوج ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے گزر کر 16 رمضان 415 ہجری کو ملتان پہنچی۔ جب یہاں کے کچھ ہوشیار مقامی باشندوں کی زبانی پانی کی کمیابی کا حال معلوم ہوا تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنی طاقت کے مطابق اپنے خالی مشکیزوں کو پانی سے بھر لے۔ اس کے علاوہ والی غزنی کے حکم پر 30,000 اونٹوں کو کئی روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا گیا اور پھر ان پر خوراک اور پانی کا ایک بڑا ذخیرہ لاد دیا گیا۔ اس احتیاطی تدبیر کے بعد سلطانی لشکر ملتان سے بیکانیر اور جیسلمیر ہوتے ہوئے 350 میل کا بے آب و گیا اور لک و دک ریگستان عبور کرنے لگا۔ پہلی منزل پر ہر سپاہی نے اپنا اپنا سامان خوراک استعمال کیا۔ پھر اونٹ ذبح کیے جاتے رہے، سپاہی گوشت کھا لیتے اور اونٹوں کے قدرتی خزانے سے جو پانی نکلتا اسے صاف کر کے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا اور اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزوں کا پانی مجاہدین اسلام پی لیتے۔ اس طرح غزنی کی یہ جانباز برق رفتاری کے ساتھ دشوار ترین راستے پر آگے بڑھتے ہوئے اجمیر پہنچ گئے۔ راجہ اجمیر سلطان محمود کی آمد کی خبر سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ والی غزنی اس قدر پرپیچ اور طویل سفر اختیار کر کے سلطنت اجمیر کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ راجپوت حکمران نے گجرات کے راجہ سے مدد طلب کی مگر وہ اپنی ہنگامی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً اس نے جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان محمود اجمیر کو خالی دیکھ کر شہر میں داخل ہو گیا مگر اس نے اپنے سپاہیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ لوٹ مار سے گریز کریں۔ والی غزنی نے چند روز اجمیر میں قیام کیا اور نئے سرے سے سامان رسد مہیا کر کے آگے بڑھا۔ اب سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تارا گڑھ کا مضبوط قلعہ موجود تھا مگر اس نے وقت ضائع ہونے اور لشکر اسلام کی آمد کی خبر پھیل جانے کے خیال سے تارا گڑھ کا محاصرہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر والی غزنی جنگلوں، میدانوں، دیہاتوں اور شہروں سے گزرتا ہوا آبو پہنچا۔ اس دوران ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجہ سلطان محمود کی اطاعت قبول کرتے رہے۔ راجہ آبو نے بھی بیش قیمت تحائف دے کر اور اطاعت کا اقرار کر کے اپنی جان بچائی۔ پھر جب سلطان محمود آبو کی حدود سے نکل کر آگے بڑھ گیا تو یہاں کے راجہ نے بے اختیار کہا، دیوتاؤں کا کرم ہے کہ میرے سر اور میری مملکت سے بہت بڑی بلا ٹل گئی۔ سلطان آبو سے گزر کر گجرات پہنچا اور اس نے سیدھا پٹن کا رخ کیا۔ مغربی کتابوں میں پتن کو فتن لکھا گیا ہے، اس کا اصلی نام انہل واڑہ ہے مگر عربی اور فارسی میں اس شہر کو نہر والا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نہر والا گجرات کا پایہ تخت تھا اور اس وقت گجرات پر سولنگی خاندان کے راجہ بھیم دیو کی حکومت تھی۔ گندھار، منگلور، کھمبایت، سومنات، بھروچ اور جوناگڑھ کے حاکم راجہ بھیم دیو کے خراج گزار تھے۔ اگرچہ گجرات کا حکمراں راجہ بھیم دیو ایک مرد شجاع تھا لیکن جب اس نے سلطان محمود کی آمد کی خبر سنی تو حیرت کی زیادتی سے چیخ اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا میرے سرحدی جاسوسوں کو موت کی نیند آ گئی تھی؟ پھر راجہ بھیم دیو نے اپنے خراج گزار حاکموں سے
فوجی مدد طلب کی، مگر ان تمام چھوٹے چھوٹے حاکموں نے بھیم دیو سے معذرت کر لی کہ وہ اس قدر عدلت میں ہر قسم کے تعاون سے قاصر ہیں۔ راجہ بھیم دیو چاہتا تو نہر والا کی حدود میں سلطان سے ایک خونریز جنگ ہو سکتی تھی اور لشکر غزنی کی یلغار کو بڑی حد تک روکا جا سکتا تھا، مگر بھیم دیو یہ سوچ کر خوف زدہ ہو گیا کہ جب غزنی سے نہر والا تک کوئی مزاحمت کرنے والا موجود نہیں تو پھر کس طرح سلطان محمود کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت پسندانہ خیال نے راجہ بھیم دیو کو دہشت زدہ کر دیا اور پھر وہ نہر والا سے فرار ہو گیا۔ جنگی نقطۂ نظر سے راجہ بھیم دیو کا تعاقب ضروری تھا، مگر سلطان محمود نے اس سلسلے میں جلد بازی سے گریز کیا اور نہر والا میں چند روز ٹھہر کر تازہ سامان رسد جمع کرتا رہا۔ پھر بہت تیز رفتاری کے ساتھ منڈھیر کی طرف بڑھا۔ منڈھیر اس وقت ایک بڑا شہر تھا جو اپنی وسعت اور رونق میں کسی طرح بھی نہر والا سے کم نہیں تھا۔ یہ نہر والا کے قریب ہی واقع تھا اور اس میں سورج دیوتا کا بڑا مندر بھی موجود تھا، جس کے سبب یہاں کے شہری بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ سلطان محمود کے حکم کے مطابق منڈھیر پہنچ کر لشکر غزنی نے مال غنیمت جمع کیا۔ پھر کثیر مال غنیمت لے کر لشکر غزنی وڈھوان کے راستے دیول واڑہ پہنچا۔ اپنی آبادی اور مالی حیثیت کے اعتبار سے یہ شہر دوسرے درجے کا شمار ہوتا تھا۔ سلطان محمود کے اچانک پہنچنے پر یہاں کا حاکم بھی حیران رہ گیا تھا۔ پھر یہی حیرت خوف و دہشت میں تبدیل ہو گئی اور کوئی بھی لشکر غزنی کے مقابلے کی جرت نہ کر سکا۔ راجہ بھیم دیو دیول واڑہ سے فرار ہو کر سومنات پہنچا اور پھر سومنات سے بھاگ کر کنت کوٹ چلا گیا۔ سلطان محمود دیول واڑہ کی مہم سے فارغ ہو کر ذی قعدہ سن 416 ہجری میں سومنات پہنچا۔ والی غزنی نے یہ دشوار گزار سفر 15 روز کی طویل مدت میں طے کیا۔